اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اما بعد. سامعین محترم، شرح زیارت جامعہ کبیرہ کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو ہے. گزشتہ روز کی گفتگو سے مربوط ہوتے ہوئے آج ہم منصب امامت کے بارے میں مقدمتاً زیارت کی شرح کرنے سے پہلے کچھ معروضات پیش کریں گے. سامعین محترم، اگر دقت کریں، ہمارے تمام ائمہ کرام علیہم السلام صداقت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اگر کہا جائے صادق آل محمد، فوری طور پر امام ششم حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات والا صفات کی طرف منتقل ہو جاتا. اسی طرح ہمارے تمام ائمہ کرام علیہم السلام علم کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اگر کہا جائے عالم آل محمد تو کسی اور کی شخصیت کا تبادر نہیں ہوگا، بلکہ واقف حال لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر امام ہشتم، امام ضامن حضرت علی رضا علیہ السلام کو مراد لیا گیا. قدرتی طور سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ امام ہشتم کے زمانے میں، امام ضامن کے زمانے میں حاکم وقت امام علیہ السلام سے اظہار ارادت پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس کے دربار میں تمام ادیان عالم کے لوگ جمع ہوتے تھے. وہ لوگ امام ضامن علیہ السلام سے کسب فیض بھی کرتے تھے اور مختلف موضوعات پر بحث کا دروازہ بھی کھلتا تھا. اور جب امام علیہ السلام ناقابل تردید دلائل کے ذریعے حق کو واضح فرما دیتے تھے تو وہاں موجود لوگ بلا تفریق مذہب و ملت امام کے بارے میں اعتراف کرتے تھے کہ یہ عالم آل محمد ہے. ہم اس مقام پر امامت کے موضوع پر امام ہشتم کا ایک مفصل فرمان پیش کریں گے جو اکمال الدین، معن الاخبار، اعمالی شیخ صدوق، عیون اخبار رضا وغیرہ میں درج ہے. اس فرمان مقدس کو قاسم بن مسلم نے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مسلم سے نقل کیا ہے. سامعین، وہ کہتا ہے کہ جس زمانے میں امام ضامن علیہ السلام ایران کے شہر مرو میں مقیم تھے، ہم لوگ جمعہ کے دن اس شہر کی مسجد میں بیٹھے تھے. وہاں لوگوں کے درمیان امامت کے موضوع پر بحث کا سلسلہ شروع ہوا. اس بحث نے بہت طول پکڑا اور بڑے اختلافات سامنے آئے، جس کے بعد میں اپنے مولا و آقا سید و سردار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. لوگوں کے اختلافات کا امام سے ذکر کیا، جسے سن کر میرے مولا مسکرائے اور فرمایا، اے عبدالعزیز، لوگ جہل و نادانی میں مبتلا ہیں، اپنے دین کے معاملے میں انہوں نے دھوکہ کھایا ہے، حقیقت سے دور ہو گئے ہیں. خداوند متعال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے دین کو مکمل کر دیا. ان پر وہ قرآن اتارا جس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، حلال و حرام، حدود و احکام، اور بندوں کو جن باتوں کی ضرورت پیش آ سکتی، سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں نے اس کتاب یعنی قرآن میں کسی چیز کی فروگزاشت نہیں کی ہے. یہ مقام سورہ انعام کا مقام. اس کے بعد امام علیہ السلام نے امامت کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی.
ہم اس فرمان مقدس سے کچھ اقتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سامعین، اگر دقت کریں، امام علیہ السلام نے فرمایا ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شانا واعلى مكانا وامن جانبا وابعد غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بآرائهم او يقيموا اماما باختيارهم۔ امامت، امام علیہ السلام امام ضامن فرماتے ہیں کہ امامت بہت جلیل القدر اور عظیم الشان منصب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اس مقدس زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کے مقدمے کے طور پر اس بات کو پیش کر رہے ہیں تاکہ سامعین کا ذہن ہموار ہو سکے۔ تو امام ضامن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت بہت جلیل القدر اور عظیم الشان منصب ہے، اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ ہے، اس کا پہلو نہایت وسیع ہے، اس کی گہرائیاں اس قدر بعید ہیں کہ لوگ اپنی معمولی عقل سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ اپنی رائے سے اسے پا سکتے، اور نہ اپنے ارادہ و اختیار سے کسی کو منصب امامت پر فائز کر سکتے۔ اس سے آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم خلیل اللہ وبعد النبوۃ وخلۃ مرتبۃ ثالثہ وفضیلۃ شرفہ بہا وأشاد بها ذكره فقال عز وجل إني جعلك للناس إماما فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال أحد الظالمين فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت خداوند متعال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور سے مرحمت فرمائی، اور وہ بھی نبوت و خلت کے بعد ایک تیسرے عظیم مرتبے کے طور پر، اور ایک ایسی فضیلت انہیں عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے ان کے ذکر کو بلند کیا اور انہیں شہرت عطا فرمائی۔ جیسا کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل خدا نے مسرت کے ساتھ سوال کیا اور میری اولاد میں سے؟ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس طرح اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا، اور یہ اللہ کے منتخب کردہ بندوں کے لیے مخصوص ہو گئی۔ مزید امام ضامن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء وان الامامۃ خلافۃ اللہ عز وجل وخلافۃ الرسول ومقام امیر المؤمنین ومیراث الحسن والحسین۔ میرے مولا و آقا امام ضامن فرماتے ہیں کہ امامت گویا انبیاء کی منزلت اور اوصیاء کی میراث ہے۔ امامت خداوند متعال کی نیابت، رسول اکرم کی خلافت، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام، اور امام حسنین علیہ السلام کا ورثہ۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین ان الامامۃ عص الاسلام النعمی وفرعہ السامی بالامامۃ تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد۔ میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کہ امامت دین کی باغ دوڑ، مسلمانوں کے نظم و ضبط کا ذریعہ، دنیا کی بھلائی اور صاحبان ایمان کی عزت کا راستہ ہے۔ امامت اسلام کی رفیع الشان اساس اور اس کی بلند مرتبہ شاخ ہے۔ امام ہی کے ذریعے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے مراحل تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزو الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والحجۃ البالغہ۔ امام حلال خدا کو حلال، حرام خدا کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حد قائم کرتا ہے، خدا کے دین کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور پروردگار عالم کے راستے کی طرف حکمت و دانائی اور عمدہ نصیحت اور دور رس دلائل کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ الامام کالشمس الطالعۃ للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالوها الایدی والابصار۔ الامام بدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غیاہب الدجا والبلد القفور واللجج البحار۔ امام پوری دنیا کے لیے چمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہے، افق حیات پر اس کی حیثیت اتنی عظیم ہے اور اس کا کمال اتنا بلند ہے کہ اس کا صحیح معنی میں ادراک نہیں ہوتا۔ امام روشن چاند، جگمگاتے ہوئے چراغ اور نور ساطع کی مثل ہے، یہ اس ستارے کی مانند ہے جو گہری تاریکیوں، صحراؤں، بیابانوں اور سمندروں کی امواج کے درمیان بھی انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے۔
امام ضامن فرماتے ہیں یوں سمجھو گویا امام پیاس کی شدت میں خوشگوار جام یعنی آب کی حیثیت رکھتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ امام ایسا ہے جیسے کسی بلندی پر آنکھ جلائی جائے جس کی روشنی ہر طرف پہنچے، اور جو سردی سے بچنے کے لیے تاپنا چاہتا ہے وہ تاپے، ہولناک جگہوں سے بچنے کے لیے وہ دلیل ہے، لیکن جو اس سے الگ ہوا وہ در حقیقت ہلاکت کی راہ پر گامزن ہے۔ یوں تصور کرو کہ امام ابر باران، موسلادھار بارش، روشن آفتاب، سایہ فگن آسمان، وسیع و پھیلی ہوئی زمین، ابلتے ہوئے چشمے پانی کے مقام اور گلشن کے مانند ہے۔ الامام الامین الرفیق والوالد الرقیق والاخ الشفیق والمفزع العباد فی الداہیہ۔ امام گویا ایک امانت دار ساتھی ہے، ایک شفقتوں کا مرقع بھائی ہے، ہولناک حالات میں بندوں کے لیے پناہ کی جگہ ہے۔ پھر میرے مولا واقع فرماتے ہیں الامام امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ وخلیفتہ فی بلادہ والداعی الی اللہ والذاب عن حرم اللہ۔ الامام مطہر من الذنوب مبرع من العیوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدین وعز المسلمین وغیظ المنافقین وبوار الکافرین۔ امام روئے زمین پر اللہ کا امانت دار، اس کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے، اس کی آبادیوں میں اس کا نائب و جانشین ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور حرم الہی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام ہر گناہ سے پاک اور ہر عیب سے محفوظ ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے علم سے مخصوص کیا گیا، اور حلم و بردباری اس کا نشان ہے، اس کے ذریعے دین کا نظام استوار، وہ مسلمانوں کے لیے باعث عزت، منافقین کے لیے غیظ و غضب کا محور اور کافروں کے لیے گویا تلوار۔ امام اپنے زمانے کی یگانہ شخصیت ہوتا، کوئی اس سے ہمسری نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اور صاحب علم اس کے ہم پلہ ہوتا ہے، اور نہ اس کا کوئی بدل ہوتا ہے، نہ کوئی مثل و نظیر۔ عزیزوں، ہر فضیلت اسے مخصوص طور سے ملی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر فضیلت اسے مخصوص طور سے ملی ہے، جس کے لیے اس کی طرف سے نہ کوئی طلب تھی، نہ اس نے اس کے لیے کوشش کی تھی، بلکہ سب کچھ اسے مبدأ فیض سے خاص طور پر عطا کیا گیا۔ پھر کون ہے جو امام کی حقیقی معرفت تک پہنچے، اور کس کے لیے امکان ہے کہ اس کا انتخاب کرے؟ امام کا مرتبہ بندوں کے تصورات سے انتہائی بلند، اس تک رسائی ایسی ہے جیسے کوئی شخص ستارے کو ہاتھ میں لینا چاہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بیان کرنے والوں کی توصیف سے ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پھر کس طرح لوگ ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور عقلوں کی ایسے شخص تک رسائی ہی کہاں ہو سکتی ہے، اور ان جیسا کوئی اور شخص کہاں پایا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام اس سے آگے فرماتے ہیں رغبوا عن اختیار اللہ و اختیار رسولہ الی اختیارہم والقرآن ینادیہم وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وقال عز وجل وما کان لمؤمن ولو مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ لوگوں نے اللہ اور رسول کے انتخاب سے روگردانی کر کے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ امام ضامن فرما رہے ہیں ذرا سی توجہ کیجئے، جبکہ قرآن مجید کا بیان ہے تمہارا پروردگار ہی جسے چاہے پیدا کرے اور منتخب کرے، لوگوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں، پاک و بے نیاز ہے پروردگار، اور بلند ہے ان باتوں سے جن کا یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہ مقام سورہ قصص کی آیت نیز خداوند عالم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی مومن مرد اور مؤمنہ عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ کریں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں اختیار باقی رکھیں۔ یہ مقام سورہ احزاب کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔